بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سنان اپنے آپ کو دیوتا سمجھتا تھا۔ اس میں حیوانیت اور درندگی زیادہ تھی، لذا جیسی لڑکی سے وہ دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے سلیبی سے کہا، میں تمہیں سوچنے کی مہلت دوں گا۔ اس قلعے میں خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی گم کر دیے جاتے ہیں، خدا کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں اس لڑکی کو قلعے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ تم نے مزاحمت کی تو تم بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکو گے۔ میرا ایک ساتھی آگے چلا گیا ہے، سلیبی نے کہا۔ وہ وہاں بتا دے گا کہ میں یہاں ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں یہاں 2-3 روز کے قیام کے لیے آیا ہوں، پھر مجھے کہیں اور جانا ہے۔ ہم اس معاہدے کے تحت تمہارے ہاں قیام کرتے ہیں، جس کے تحت تمہیں یہ قلعہ دیا گیا تھا۔ یہ ہماری پناہ گاہ ہے اور ہمارا عارضی پڑاؤ بھی۔ تم ہماری ہڈیاں غائب کر دو تو بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ ہمارا ایک آدمی اور 2 لڑکیاں کہاں ہیں۔ سلیبی نے کچھ سوچا اور کہا، اگر تم صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دو تو اس جیسی 1 درجن لڑکیاں تمہارے حوالے کر دیں گے، مگر تم ہماری رقم اور سونا ہضم کرتے رہے، ایوبی کو قتل نہ کر سکے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے 4 فدائی ایوبی کے قتل کے لیے بھیج رکھے ہیں، لیکن یہ صرف افواہ معلوم ہوتی ہے۔ ایوبی ابھی تک زندہ ہے اور فاتح ہے۔ یہ افواہ نہیں، سنان نے نشے اور غصے سے لرزتے ہوئے کہا۔ میں نے 4 آدمی بھیج رکھے ہیں۔ چند دنوں میں تم خبر سنو گے کہ صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے۔ پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمارے حکمرانوں سے جو انعام و اکرام ملا ہے، اس کے علاوہ میں تمہیں لیزا جیسی 2 لڑکیاں اپنی طرف سے دوں گا۔ وہ دیکھا جائے گا، سنان نے کہا۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس لڑکی کو تم میری خوابگاہ سے باہر لے جا سکتے ہو، اس قلعے سے باہر نہیں لے جا سکو گے۔ جاؤ، انہیں لے جاؤ۔ میں نے قلعے میں سلیبیوں کے لیے جو کمرے الگ رکھے ہیں وہاں چلے جاؤ، کھاؤ پیو عیش کرو، اور مجھے سوچ کر جواب دو کہ یہ لڑکی میرے حوالے کرو گے یا نہیں۔ سلیبی دونوں لڑکیوں کو ساتھ لیے باہر نکل گیا۔ یہ سلیبی جاسوسی اور تحریب کاری کے محکمے کا افسر تھا۔ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں گھومتا پھرتا رہا تھا اور اب واپس اپنے علاقے میں جا رہا تھا۔ اس یاد کے قلعے میں سلیبیوں کے لیے عارضی قیام کا انتظام کیا گیا تھا۔ جو سلیبی جب چاہتا اس قلعے میں آ سکتا تھا۔ ہریسیہ بھی اسی سہولت کے تحت لیزا اور الناصر کے ساتھیوں کو یہاں لائی تھی، اور یہ سلیبی بھی ذرا آرام کے لیے یہاں آیا تھا۔ 1-2 روز بعد اسے آگے چلے جانا تھا۔ قلعے میں آتے ہی اسے کسی نے بتایا کہ 2 سلیبی لڑکیاں آئی ہیں، جو اس وقت شیخ سنان کے پاس ہیں۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا اور سنان کے ساتھ گرما گرمی کے بعد دونوں لڑکیوں کو وہاں سے لے آیا۔ اس کے جانے کے بعد شیخ سنان نے اپنے خاص آدمی کو بلا کر کہا، یہ سلیبی اور یہ دونوں لڑکیاں ہماری قیدی نہیں ہیں، لیکن انہیں ان کی مرضی سے قلعے سے نکلنے نہ دیا جائے۔ انہیں اس حق سے محروم کر دیا جائے کہ جب چاہیں قلعے میں آ جائیں، جب چاہیں نکل جائیں۔ ان پر نظر بھی رکھنا، اور گمشتگین جب چاہے ان 4 قیدیوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، جنہیں آج یہ لڑکیاں باہر سے لائی ہیں۔ سلیبی کو بتایا گیا کہ ہرن کا والی گمشتگین بھی آیا ہوا ہے اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام کرتا پھر رہا ہے۔ اسے الناصر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق بتایا گیا۔ سلیبی لڑکیوں کو قلعے کے اس حصے میں لے گیا جہاں عارضی طور پر آنے والے سلیبیوں کے لیے کمرے محسوس کیے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کے سالار مظفر الدین کا حملہ جس طرح پسپا کیا اور اس کی فوج کو جس طرح تہس نہس کیا تھا، وہ پوری تفصیل سے سنایا جا چکا ہے۔ مظفر الدین میدان جنگ سے غائب ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج نے جو قیدی پکڑے، ان میں سیف الدین کا ایک مشیر فخر الدین بھی تھا، جو موصل میں اس کا وزیر بھی رہ چکا تھا۔ سلطان ایوبی نے فخر الدین کو جنگی قیدیوں سے الگ کر کے اپنے خیمے میں لے گیا اور اسے اسی عزت و احترام سے رکھا جس کا وہ حقدار تھا۔ مال غنیمت تقسیم کر کے سلطان ایوبی نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ پیش قدمی یعنی بھاگتے دشمن کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ بعض مورخین نے سلطان ایوبی کے اس فیصلے کو اس کی جنگی لغزش کہا ہے، لیکن تاریخ اسلام کا یہ مجاہد بہت دور کی سوچا کرتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ وہ دشمن کی فوج کا تعاقب کرتا تو اس کی فوج کو وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سلطان ایوبی کے مسلمان دشمن اس کے قدموں میں گر پڑتے۔ تعاقب نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مظفر الدین کے ساتھ اس نے جو معرکہ لڑا تھا اس میں اسے فتح بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہوا تھا، زخمیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے وہ پیش قدمی کے قابل نہیں تھا۔ اگر وہ پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کرتا تو وہ اپنے محفوظہ کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا فیصلہ نہ کیا، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان کے ہاتھوں
مسلمان کا اور زیادہ خون بہے۔ وہ اپنی قوم کو مزید خون ریزی سے بچانا چاہتا تھا۔ سلطان ایوبی اس جگہ کھڑا تھا جہاں سیف الدین کی ذاتی خیمہ گاہ تھی۔ اس میں سے جو کچھ برآمد ہوا وہ بیان کیا جا چکا ہے۔ سیف الدین کا اپنا خیمہ بذات خود بہت قیمتی تھا۔ یہ ریشمی کپڑوں کا محل تھا۔ کناتیں اور شامیانے ریشمی تھے، پردے ریشمی تھے۔ اس کے اندر کھڑے ہو کر شیش محل کا گما ہوتا تھا۔ سیف الدین کا ایک بھتیجا عزاء الدین فرح شاہ سلطان ایوبی کی فوج میں سالار تھا۔ یہ عجیب جنگ تھی اور عجیب دشمنی کہ بھتیجا چچا کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک فوجی تھے جو اپنے خون کے رشتوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے سیف الدین کی یہ ہم آگاہ دیکھی تو اس نے اس کے بھتیجے عزاء الدین کو بلایا اور مسکرا کر کہا، اپنے چچا کی جائیداد کے وارث تم ہو، میں اس کا خیمہ تمہیں پیش کرتا ہوں، یہ سمیٹ لو۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر اسے خیمہ پیش کیا تھا، مگر عزاء الدین کے آنسو نکل آئے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں اس واقعہ کا ذکر جذباتی انداز میں کیا ہے۔ اس کے مطابق سلطان ایوبی نے عزاء الدین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا، عزاء الدین، تمہارے جذبات کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن قرآن کا حکم مانو۔ اگر میرا بیٹا شرک کا اور جہاد کے راستے میں فسق و فجور کا مرتکب ہوگا تو میری تلوار اس کا سر کرم کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ تم اپنے شکست خوردہ چچا کا خیمہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لے آئے ہو، میں اپنے شکست خوردہ بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بھی آنسو نہیں بہاؤں گا۔ سلطان ایوبی نے اس مقام سے ذرا آگے جا کر لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ اس کا نام کوہ سلطان مشہور ہو گیا۔ تاریخ میں بھی کوہ سلطان آیا ہے۔ وہاں سے حلب 15 میل دور تھا۔ حلب کے متعلق پہلے تفصیل سے سنایا جا چکا ہے۔ الملک الصالح نے اس شہر کو اپنا دارالحکومت اور مستقر بنا لیا تھا اور اب یہ متحدہ افواج کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔ یہ بھی سنایا جا چکا ہے کہ اس شہر کا دفاع اتنا مضبوط اور یہاں کے لوگ جو سب مسلمان تھے اتنے دلیر اور جنگجو تھے کہ سلطان ایوبی کا محاصرہ ناکام ہو گیا تھا۔ اب سلطان ایوبی ایک بار پھر اس اہم شہر کو محاصرے میں لینا اور اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب کہ وہ اپنا اڈا مضبوط کر کے آگے بڑھنے کی اسکیم بنا رہا تھا۔ راستے میں 2 قلعے تھے، ایک کا نام منبج اور دوسرے کا بوزا تھا۔ بعض تاریخوں میں منبج کو منبس بھی لکھا گیا ہے۔ ان دونوں قلعوں کے امراء خود مختار مسلمان تھے۔ ایسے کئی اور قلعے اور کئی جاگیریں تھیں جن پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ اس طرح سلطنت اسلامیہ قلعہ جاگیروں اور ریاستوں میں بنی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی بکھرے ہوئے ان ذروں کو یکجا کر کے ایک سلطنت بنانا اور اسے ایک خلافت کے تحت لانا چاہتا تھا۔ دشواری یہ تھی کہ یہ امراء اور جاگیردار اپنی الگ الگ حیثیت قائم رکھنے کے لیے خواہش مند تھے۔ وہ اپنی بقا کے لیے صلیبیوں تک سے مدد لے لیا کرتے تھے۔ سلطان ایوبی نے ایک پیغام بوزا کے امیر کے نام لکھا اور دوسرا منبج کے امیر کے نام۔ بوزا کو عزاء الدین کو روانہ کیا اور منبج کو سیف الدین کے مشیر فخر الدین کو۔ فخر الدین جنگی قیدی تھا، لیکن سلطان ایوبی نے عزت و احترام سے اس کا دل جیت لیا تھا اور فخر الدین نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ سلطان ایوبی نے جب اسے اپنا خاص ایلچی بنا کر منبج جانے کو کہا اور اسے یہ اختیارات بھی دیے کہ وہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ قلعہ حاصل کرنے کی بات چیت کرے، تو فخر الدین نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ سلطان ایوبی نے اسے کہا، آپ نے مجھے یوں حیرت سے دیکھا ہے جیسے میں کسی کافر کو اپنا ایلچی اور نمائندہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں یا اپنے ایمان پر اعتماد نہیں؟ میں منبج کا قلعہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے امیر کو میرا پیغام دیں اور اسے قائل کریں کہ خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمیں دے دے اور اپنی فوج ہماری فوج میں شامل کر دے۔ عزاء الدین اور فخر الدین روانہ ہو گئے۔ بوزا کے امیر نے عزاء الدین کا استقبال تپاک سے کیا۔ سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، میرے عزیز بھائی، ہم ایک خدا اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن کے پرستار ہیں، مگر ہم سب اس طرح بکھر گئے ہیں جس طرح ایک جسم کے اعضاء ریگزار کی ریت پر بکھرے پڑے ہوں۔ کیا یہ جسم حرکت کر سکتا ہے؟ کسی کام آ سکتا ہے؟ اس جسم کا فائدہ صلیبیوں کو پہنچ رہا ہے جو کٹے ہوئے اعضاء کو گدوں کی طرح کھا رہے ہیں۔ ہمیں ایک امت کی صورت متحد ہونا ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ میں آپ کو ایک امت کی صورت میں متحد ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنی موجودہ حیثیت پر غور کریں۔ آپ اپنی عمارت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے دشمن کے آگے بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ میں آپ تک قرآن کا فرمان پہنچا رہا ہوں، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی ضرورت یہ ہے
کہ اپنا قلعہ سلطنت اسلامیہ کی ملکیت میں دے دیں اور میری اطاعت قبول کر لیں۔ اس صورت میں آپ کی فوج میری فوج میں مدغم ہو جائے گی، آپ قلعہ دار ہوں گے اور قلعے پر سلطنت اسلامیہ کا جھنڈا لہرائے گا۔ اگر آپ کو یہ صورت قبول نہ ہو تو میری فوج کے محاصرے میں لڑنے کی تیاری کر لیں اور اپنے سامنے حلب، موصل اور ہرن کی متحدہ فوج کی بربادی اور پسپائی رکھیں۔ آپ کو فیصلہ کرنے میں سہولت ہوگی۔ میری پیشکش قبول کر لیں اور مجھ سے بہتر سلوک کی توقع رکھیں۔ میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں احکام خداوندی کے تحت کر رہا ہوں۔ بوزا کے امیر نے یہ پیغام پڑھا تو عزاء الدین کی طرف دیکھا۔ عزاء الدین نے کہا، آپ کا قلعہ مضبوط نہیں اور آپ کی فوج بہت تھوڑی ہے، اس فوج کو ہمارے ہاتھوں نہ مروائیں۔ بوزا کے امیر نے پیشکش قبول کر لی اور سلطان ایوبی کے نام تحریری پیغام دیا کہ وہ آئے اور قلعہ لے لے۔ منبج کے امیر نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ فخر الدین نے اس سے پیغام لکھوا لیا اور واپس چلا گیا۔ سلطان ایوبی خود دونوں قلعوں میں گیا۔ وہاں جو فوجیں تھیں انہیں قلعے سے نکال کر اپنی فوج میں شامل کر لیا اور اپنے دستے قلعوں میں بھیج دیے۔ دونوں قلعوں میں اس نے رسد وغیرہ رکھ دی، لیکن فوج کو قلعہ بند نہ کیا۔ حلب کے قریب اعزاز نام کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے دفاعی انتظامات حلب والوں نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ اس کے قلعہ دار یا امیر نے اپنی وفاداری حلب یعنی الملک الصالح کو دے رکھی تھی۔ سلطان ایوبی حلب کا محاصرہ کرنے سے پہلے اس قلعے کو بھی لڑے بغیر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک سالار الخمیری کو تحریری پیغام کے ساتھ اعزاز کو روانہ کیا۔ اعزاز کے امیر نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا۔ اس پیغام کے بھی الفاظ وہی تھے جو بوزا اور منبج کے امراء کو لکھے گئے تھے۔ اعزاز کے امیر نے پیغام الحمیری کی طرف پھینک کر کہا، تمہارا سلطان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ساری دنیا کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے کہنا کہ تم نے حلب کا محاصرہ کر کے دیکھ لیا تھا، اب اعزاز کا محاصرہ کر کے دیکھو۔ کیا آپ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون بہانا پسند کریں گے؟ الحمیری نے کہا، کیا آپ پسند کریں گے کہ ہم آپس میں لڑیں اور صلیبی ہمارا تماشا دیکھیں؟ اپنے سلطان سے کہو کہ جا کر صلیبیوں سے لڑے۔ اعزاز کے امیر نے کہا، کیا آپ صلیبیوں سے نہیں لڑیں گے؟ الحمیری نے پوچھا، کیا آپ انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے؟ اس وقت ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جس نے ہمیں للکارا ہے۔ امیر نے کہا، وہ ہم سے یہ قلعہ بزور شمشیر لینا چاہتا ہے۔ الحمیری اسے قائل نہ کر سکا۔ اس نے الحمیری کی ذرا بھر عزت نہ کی اور اسے چلے جانے کو کہا۔ اس یاد کے قلعے میں صلیبی گمشتگین کے پاس بیٹھا تھا۔ ہریسیا اور لیزا بھی اس کے ساتھ تھی۔ گمشتگین اور صلیبی کی پہلے سے جان پہچان تھی۔ صلیبی نے کہا، سنا ہے آپ صلاح الدین ایوبی کو قتل کراتے کراتے سیف الدین کے قتل کا ارادہ کر بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ سیف الدین نے کیسی بزدلی اور جنگی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے؟ گمشتگین نے کہا، یہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ اس نے ہماری تینوں فوجوں کا ایسا برا حال کرا لیا ہے کہ اب ہم بڑے لمبے عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ میں بکھری ہوئی فوجوں کو اکٹھا کر کے ایوبی کو حلب سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر سیف الدین زندہ رہا تو وہ خفت مٹانے کے لیے ایک بار پھر کمان لینے کی ضد کرے گا اور ہمیں ایک اور شکست ہوگی۔ کیوں نہ اسے ٹھکانے لگا دیا جائے؟ سیف الدین اتنی اہم شخصیت نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، صلیبی نے کہا۔ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ ہم آپ کے ہر ایک دوست اور ہر ایک دشمن کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو اپنے مشیر اور اپنے جاسوس دے رکھے ہیں۔ میں جو ایوبی کے علاقوں میں بھیس بدل بدل کر اور اپنے آپ کو خطروں میں ڈال کر مارا مارا پھر رہا ہوں، وہ صرف آپ کی بقا اور آپ کی ریاست کی توسیع کے لیے ہے۔ میں جو حالات دیکھ آیا ہوں ان کا تقاضا صرف یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا جائے۔ نور الدین زنگی مر گیا تو آپ سب آزاد ہو گئے، آپ قلعہ دار سے خود مختار حکمران بن گئے۔ ایوبی مر گیا تو آپ اس سے دگنے علاقے کے حکمران بن جائیں گے جو آپ کے پاس ہے۔ جنگ و جدل کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ میں ترے پولی جا رہا ہوں۔ آپ کی فوج نے گھوڑوں اور اونٹوں کا جو نقصان اٹھایا ہے وہ میں بہت جلدی پورا کر دوں گا۔ ہتھیار بھی بھجواؤں گا، ہمت نہ ہاریں۔ ایوبی مر گیا تو ہم آپ کو اتنی مدد دیں گے کہ آپ سیف الدین، الملک الصالح اور دوسرے تمام خود مختار امراء پر چھا جائیں گے اور آپ کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو آج صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہے۔ اقتدار کی ہوس اور عیش پرستی نے گمشتگین کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس کی عقل میں اتنی سی بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ صلیبی اپنی قوم کا نمائندہ ہے
اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے وہ اپنے قومی مقاصد کی خاطر کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جاسوس اور تحریب کار تھا جو یہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ سلطان ایوبی کے طوفان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ہر میدان میں شکست کھا کر صلیبیوں نے یہی طریقہ بہتر جانا تھا کہ سلطان ایوبی کو قتل کرا دیا جائے اور مسلمان حکمرانوں کو ایک دوسرے کا بھی دوست نہ رہنے دیا جائے، تاکہ سلطان ایوبی کے مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں اور صلیبیوں کو جنگ و جدل کے بغیر دنیائے عرب کی حکمرانی مل جائے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے مسلمان امراء کے دماغوں میں زرپرستی اور بادشاہی کا کیڑا ڈال دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے قتل سے تو شیخ سنان بھی دستبردار ہو گیا ہے، گمشتگین نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے 4 اور فدائی بھیج رکھے ہیں، لیکن وہ پر امید نظر نہیں آتا۔ اتنے زیادہ قاتلانہ حملے ناکام ہونے کے بعد سنان کو ایوبی کے قتل سے دستبردار ہی ہو جانا چاہیے، صلیبی نے کہا۔ ان حملوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فدائی حشیش کے نشے میں جاتے ہیں۔ ایوبی کو صرف وہ آدمی قتل کر سکتا ہے جو ہوش میں ہو اور دل کی گہرائیوں سے محسوس کرے کہ اسے صلاح الدین ایوبی کو اپنی ذاتی یا قومی جذبے سے قتل کرنا ہے۔ آپ شاید انسانی فطرت کو نہیں سمجھتے۔ ایوبی پر جو قاتلانہ حملہ کرنے جاتا ہے اس پر نشے کا اثر ہوتا ہے۔ یوں ہی آگے سے مزاحمت ہوتی ہے، نشہ اتر جاتا ہے اور حملہ آور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بجائے آپ کسی کو جذبات سے اندھا کر کے اور اس کے دل میں ایوبی کی نفرت پیدا کر کے اس کے قتل کے لیے بھیجیں تو وہ اسے قتل کر کے ہی رہے گا۔ شیخ سنان نے مجھے صلاح الدین ایوبی کے 4 چھاپہ مار دیے ہیں، گمشتگین نے کہا، اور کہا ہے کہ انہیں تیار کر کے ان سے سیف الدین کو قتل کراؤں۔ یہ چھاپہ مار سیف الدین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے یہ اسے قتل کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ میں انہیں موقع فراہم کروں گا۔ سیف الدین کو موت کے جال میں لانا میرا کام ہے۔ کیوں نہ انہی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جائے، صلیبی نے کہا، لیکن انہیں حشیش یا کوئی اور نشہ نہ دیا جائے، ان پر جذباتیت کا نشہ طاری کیا جا سکتا ہے۔ صلیبی نے تھریسیا اور لیزا کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ لیزا نے کہا، میں چھاپہ مارو کے کمانڈر کو تیار کر سکتی ہوں، جس کا نام الناصر ہے، باقی 3 کو آپ سنبھالیں۔ تم الناصر کو سنبھالو، صلیبی نے کہا، دوسروں کو ابھی ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جہاں تک میں انسانی فطرت کو سمجھتا ہوں، الناصر خود ہی اپنے ساتھیوں کو سنبھال لے گا۔ اس نے پوچھا، وہ ہیں کہاں؟ انہیں اس جگہ لے آؤ۔ الناصر کو الگ کمرہ دو اور اس کے ساتھیوں کو الگ کمرے میں رکھو، اور تم سب محتاط رہنا۔ سنان نے اس لڑکی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی اسے اتنی پسند آئی ہے کہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ لڑکی یعنی لیزا اس کے حوالے کر دوں، ورنہ میں اس کا مہمان نہیں قیدی ہوں گا۔ اس نے مجھے سوچنے کی مہلت دی ہے۔ اس کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں، گمشتگین نے کہا۔ میں ان 4 چھاپہ ماروں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، آپ بھی اور یہ لڑکیاں بھی میرے ساتھ چلیں گی۔ الناصر اور اس کے 3 ساتھیوں کو ان کمروں میں سے ایک میں لے گئے جو صلیبی فوج کے افسروں کے لیے محسوس تھا۔ الناصر کو الگ کمرہ دیا گیا، جو اس نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے جدا نہیں ہوگا۔ اسے تھریسیا اور لیزا اپنے جال میں پھانسنے کے لیے الگ رکھنا چاہتی تھی۔ تم ان کے کمانڈر ہو، صلیبی نے اسے کہا، تمہیں اپنے ماتحتوں سے الگ رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اونچ نیچ کا رواج نہیں، الناصر نے کہا۔ ہمارا سلطان اپنی فوج کے ساتھ رہتا ہے، میں معمولی سا کماندار ہوں، اپنے ساتھیوں سے الگ رہ کر تکبر کا گناہ نہیں کروں گا۔ ہم تمہاری تعظیم کرنا چاہتے ہیں، صلیبی نے کہا۔ اپنے ہاں جا کر جو جی میں آئے کرنا، یہاں تمہیں تمہارے ماتحتوں کے ساتھ رکھ کر ہم تمہاری توہین نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے چھاپہ مار کماندار اپنے سپاہیوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مرتے ہیں، الناصر نے کہا۔ ہم موت کی منزل کے ہم سفر ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ہم آپ کے مہمان ہوتے تو شاید میں آپ کی بات مان جاتا۔ ہم آپ کے قیدی ہیں، ہماری قسمت ایک ہے، جو اذیت اور صعوبت ایک کو ملے گی اس سے ہم سب حصہ وصول کریں گے۔ ایک ساتھی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم 3 ساتھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ کیا تم ہماری قید سے فرار ہونے کی کوشش کرو گے؟ گمشتگین نے مسکرا کر پوچھا۔ ہم آزاد ہونے کی کوشش ضرور کریں گے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، الناصر نے کہا۔ مار کر آزاد ہو جائیں یا تم سب کو مار کر۔ ہمیں قید میں رکھنا ہے تو ہمیں زنجیر ڈال دو، دھوکے نہ دو۔ ہم میدان کے مرد ہیں، ہم سیف الدین
और गुमुश्तगीन जैसे ईमान फरोश नहीं हैं। मैं गुमुश्तगीन हूँ, गुमुश्तगीन ने कहा। हिरन का खुद मुख्तार हुक्मरान, तुमने मुझे ईमान फरोश कहा है। मैं आपको एक बार फिर ईमान फरोश कहता हूँ, अलनासर ने कहा। मैं आपको गद्दार भी कहता हूँ, लेकिन अब मैं ईमान फरोश हूँ, ना गद्दार। गुमुश्तगीन ने अलनासर को धोखा देने के लिए झूठ बोला। देख लो, जंग तुर्कमान में लड़ी जा रही है और मैं यहाँ हूँ। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम्हें इस तरह आज़ाद ना रहने देता जिस तरह अब हो। सैफुद्दीन और रसाले से अलग हो चुका हूँ। तुम्हें इज़्ज़त और ताज़ीम से अस्कले से ले जा रहा हूँ और इज़्ज़त से रुखसत करूँगा। तुम हो तो मामूली से कमानदार, लेकिन तुम्हारे सीने में सलाहुद्दीन अयूबी की अजमत और जज्बा है। लेकिन मैं अपने साथियों से अलग नहीं रहूँगा, अलनासर ने कहा। मुझसे ये गुनाह ना कराएं। ना सही, सलीबी ने कहा। अपने साथियों के साथ रहो। उस वक़्त उसके साथी एक कुशादा और खुशनुमा कमरे में थे, जहाँ नरमो गदाज बिस्तर बिछे हुए थे। वहाँ एक खादम भी था, जिससे उन तीनों ने पूछा था कि ये कले का कौन सा हिस्सा है और यहाँ क्या होता है। खादम ने उन्हें बताया कि ये मेहमानों के कमरे हैं। यहाँ सिर्फ वो मेहमान रखे जाते हैं जो ऊंचे रुतबे के बाइज्जत लोग होते हैं। ये तीनों छापा मार देख रहे थे कि उनके साथ कैदियों वाला सलूक नहीं हो रहा। वो बहुत थके हुए थे। ऐसे नरम बिस्तरों पर उन्हें फौरन नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गए। सलीबी और गुमुश्तगीन ने अलनासर को बहुत देर अपने साथ रखा। उसके साथ इज्जत से पेश आते हुए ऐसी बातें करते रहे जिनसे अलनासर के जज्बे की तेजी और तुंदी कुछ कम हो गई। यह उन दोनों की कामयाबी का पहला कदम था। लिजा उस कमरे से निकल गई थी। अलनासर उस वक़्त उस कमरे से निकला जब उसके साथी गहरी नींद सो गए थे। वो बरामदे में जा रहा था। एक नुस्वानी आवाज़ ने उसे सरगोशी में पुकारा। वहाँ अंधेरा था। वो रुक गया। एक तारीक साया आगे आया। ये लिजा थी, जिसने अलनासर का बाजू पकड़ कर कहा, अब तुम्हें यकीन आ गया है कि मैं जिन नहीं इंसान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। अलनासर ने झुंझलाहट से कहा, मैं कैदी हूँ। तो मेरी यूं इज्जत की जा रही है जैसे मैं शहजादा हूँ। तुम्हारी हैरत बजा है, लिजा ने कहा। ज़रा समझने की कोशिश करो। मुश्तगीन ने तुम्हें बता दिया है कि उसने सलाहुद्दीन अयूबी की दुश्मनी तर्क कर दी है। अब वह अयूबी के किसी फौजी को जंगी कैदी नहीं समझता। तुम और तुम्हारे साथी खुशकिस्मत हैं कि तुम यहाँ आए हो और गुमुश्तगीन यहाँ था। दूसरी वजह मेरी ज़ात है। तुम मेरी हैसियत और रुतबे को नहीं जानते। मैं तुम्हारी नज़र में बदकार लड़की हूँ जो हुक्मरानों और आला हुक्काम की तफरीह का ज़रिया बनती हूँ। ये सब गलत है और तुम्हारा वहम है। कले का यह हिस्सा खुशनुमा था, खुला मैदान था जिसके वस्त में चट्टानें थी। उनके इर्द गिर्द सब्जा था। सब्जे में फूलदार पौधे और दरख्त थे। कला बहुत वसी और अरीज था। लिजा अलनासर को बातों में उलझाकर कमरू से दूर चट्टान के दामन में ले गई जहाँ फूलों की महक थी। वो जब उधर जा रहे थे उस वक़्त सलीबी और थेरेसिया एक दीवार के साथ खड़े छुप कर देख रहे थे। लिजा उसे अपने काबू में ले लेगी, सलीबी ने कहा। लड़की जज्बाती है, थेरेसिया ने कहा। अपने फराज से घबरा कर उसी के पास जा बैठी थी। इतनी कच्ची भी नहीं। इस उम्र में उसे बाहर की ड्यूटी पर नहीं भेजना चाहिए था। सलीबी ने कहा, हम साथ हैं, कोई गड़बड़ नहीं करेगी।